السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب 29 جمادی الاولی بروز یکشنبہ مطابق 30 مارچ کا یہ سیشن بریلی سے مہر رحیم سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں، میں آن لائن ہوں۔ میں نائٹ شفٹ میں نوکری کرتا ہوں، ایسی صورت میں عصر مغرب اور مغرب عشاء کے درمیان سونے کی اجازت ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ ان اوقات میں سونا منع ہے۔ عصر کے بعد سونے کے لیے یہ آیا ہے کہ عصر کے بعد اگر سو جائے پھر پاگل ہو جائے تو آپ نہیں نفس پر ملامت کرے۔ مغرب بعد بھی عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے۔ جی، میں ڈیری پروڈکٹ جیسے ملک، دہی، گھی وغیرہ کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ دکان کا نام کیا رکھوں؟ حضرت، اگر میں ملک کسی کا لیتا ہوں اور وہ اس میں پانی ملاتا ہے مگر ہم کو پتہ نہیں تو کیا ایسا بیچ سکتے ہیں؟ کیا مجھ پر کوئی حکم لگے گا؟ بیچ سکتے ہیں، لیکن بتا کر بیچنا چاہیے کہ اسے پانی ملا ہوا ہے۔ جی، عورت کی کمائی کے مسئلے کے بارے میں بتائیں کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے مگر وہ نوکری اس لیے کرتی ہے کہ اسے اپنے گھر والوں، ماں بہن کے لیے کچھ کرنا ہے، جبکہ اس کے 3 بھائی کمانے والے ہیں اور شوہر نے اجازت نہیں دی ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے الگ رہتی ہے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بتائیں کس حالت میں عورت جاب کر سکتی ہے؟ عورت جاب کر سکتی ہے وہ صورت میں جبکہ کوئی اس کی کفالت نہ کرتا ہو۔ جب شوہر شادی شدہ ہے اب اس کو نفقہ ملتا ہے بقدر کفایت، اب اس کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے اس کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر تراویح کی نماز پڑھانے والے حافظ صاحب سال بھر جینز اور ٹی شرٹ پہنے لیکن داڑھی ہے تو کیا ان کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ سال بھر جینز اور ٹی شرٹ وغیرہ پہنے، یہ ٹی شرٹ پہننا مکروہ ناجائز ہے۔ ایسا امام جو اس کا پہننے کو عادی ہے، یہ بات اگر ثابت مشتہر ہے تو فاسق مولی ہے، جب تک اس کو پہننے کی عادت نہ چھوڑے اس کو امام بنانا گناہ ہے۔ ایگزام میں اسٹوڈنٹس کاپی کرتے ہیں تو ایک شخص نے کہا کہ اس بنیاد پہ جو جاب ملے گی وہ پیسہ حرام ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ یہ حکم درست نہیں ہے۔ جی، 10ویں اور 12ویں کے بورڈ ایگزام میں سپروائزر کے طور پر ایگزام میں جانا ہوتا ہے، زیادہ تر وہاں نقل چیٹنگ ہوتی ہے اور کبھی کبھی نقل کرانی پڑتی ہے، کیونکہ اگر رزلٹ کم آتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اسکول کو گرانٹ کم ملتی ہے۔
اور 30% سے کم رزلٹ لگاتار 3 سال تک آتا ہے تو ٹیچر کو سالانہ انکریمنٹ نہیں ملتا۔ اگر 10th کے کلاس کا رزلٹ کم آتا ہے تو 11ویں کلاس میں اسٹوڈنٹ کم ہونے سے ٹیچر کو اپنی جاب سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔ تو گجرات گورنمنٹ کی یہ پالیسی کی وجہ سے اسکول ٹیچر کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے رولز کی وجہ سے ٹیچر جو خود سپروائزر ہوتا ہے وہ ایک یا دوسری طرح کاپی کرانے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلم ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کاپی کرانے کی وجہ سے گنہگار ہوگا؟ اس سے جہاں تک مفقودہ بچے جی، سنی نے ذبح کیا، اس کی نگرانی میں ہندو نے اس گوشت کو پکایا تو کیا وہ حلال ہے؟ اور ہندو کی جگہ کوئی بد مذہب ہے تب کیا حکم ہے؟ مسلم کی سنت، مسلم کی نگرانی میں وہ گوشت پکا، تو وہ ہے دونوں صورتوں میں، لیکن ہندو سے یا بد مذہب سے یہ کام کرانا اچھا نہیں ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت نہ کرتی ہو، جیسے کھانا پکانا، شوہر کے مال، گھر اور بچوں کے دیکھ بھال نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا پوچھ رہا ہے؟ بیوی شوہر کی خدمت نہ کرتی ہو، جیسے کھانا پکانا، شوہر کے مال، گھر اور بچوں کے دیکھ بھال نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بدنامی سمجھائے۔ بے نمازی کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا یا بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا؟ دونوں بے نمازی ہیں۔ جی، ایک لڑکی جو تقریباً 2 سال سے اپنے ماں باپ کے گھر پر ہے اور ابھی اس نے خلا لیا ہے اور 1.5 سے 2 سال ہو چکے ہیں لڑکی کو، اس دوران نہ وہ اپنے سسرال گئی نہ تو اپنے شوہر سے ملی، تو کیا اس پہ عدت لازم ہے؟ اور ہے تو کتنے وقت کی عدت کرنی ہے؟ عدت اس پر لازم ہے اگر اس کو حیض آتا ہے تو 3 حیض کامل گزارنا ضروری ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت ورزی حمل ہے۔ Is marriage among blood relations harmful? Is marriage among blood relations harmful? Blood relation جی، خونی رشتے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ حضرت اس شعر کی تشریح فرما دیجئے اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہاں تو اور رضا سے حساب لینا سوالیہ ہے
یا تو اور یعنی کسی اور رضا سے حساب لینا ہے؟ ہاں تو کیا تو اور رضا سے حساب لینا یہ سوالیہ ہے، یا تو اور یعنی کسی اور رضا سے حساب لینا ہے؟ تو اور رضا سے حساب لینا، یہاں پر کس باب تعجبی ہے اور شعر کا مطلب ظاہر ہے۔ جی، کیا وہابی حرامی کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور کچھ لوگ منع کرتے ہیں۔ جو نعرہ لگاتے ہیں وہ لوگ اس کے جواب میں ولید ابن مغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس کے خلاف آیت نازل ہوئی جس میں ہے کہ گستاخ رسول حرامی کی اولاد ہے، تو یہ نعرہ لگا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ یہ کلیہ نہیں ہے، ولید بن مغیرہ ایسا ہی تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے ہر بد مذہب کو اس طرح پر کہا جائے۔ یہ اہل سنت و جماعت عوام میں اہل سنت و جماعت کو تنفیر کا باعث ہے۔ حدیث میں ہے بشروا ولا تنفروا، ایسا کام کرو جس سے عام لوگ خوش ہوں اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ وہابی کی تجریح توہین بازاری شب و شتم کے انداز سے بچتے ہوئے ضروری ہے حق کی جائے گی، کرنا چاہیے۔ یہ لفظ بازاری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی، میں نے اپنے دوست کو ایک میسج بھیجا جس میں شروع میں بسم اللہ شریف انگلش میں لکھا ہوا تھا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ قرآنی الفاظ کو انگلش میں لکھنا ناجائز ہے۔ حضرت کیا ان کا ناجائز کہنا صحیح تھا؟ جبکہ شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ جو انگلش میں پرنٹ ہے اس میں بسم اللہ شریف، درود شریف اور بہت سی دعائیں انگلش میں لکھی ہیں۔ حضرت رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت مستقلہ ہے، ایک دو آیت کا لکھنا اس کا استثناء ہے، پورے قرآن کو ہے کسی اور جی، حضرت ثعلبہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو ان پر کیا حکم ہے، اور کیا ثعلبہ نام رکھنے کی اجازت ہے؟ ثعلبہ نام کے دوسرے بھی گزرے ہیں، لیکن ہندوستان میں یہ نام رائٹ نہیں ہے، اس لیے وہ نام رکھے جائیں جو ہندوستان میں رائٹ ہے۔ جیسے ابو طالب نام کے کچھ بزرگ گزرے ہیں، لیکن ہندوستان میں ابو طالب بحیثیت بزرگ معروف و مشہور نہیں ہے، لہذا ابو طالب نام رکھنے سے
اعتراض کیا جائے گا یہ ظالمہ نام رکھنے سے؟ اعتراض کرنا چاہیے ہر ظالمہ یہ منافق شخص تھا، اس کو عزت کرا جائے نہیں. جی ہمارے یہاں کچھ لوگ وہابی دیوبندی سے میل جول رکھتے ہیں، منع کرنے پر بھی نہیں مانتے، کیا ان لوگوں سے کسی سنی جلسے کے لیے چندہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لینا چاہیے. I have following questions that are related with prayer namaz. It is making some confusion to understand what is exactly meaning of the fiqh statements. These statements are from Bahar Shariat. مسئلہ: جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے. یوں ہی مصلی کے سر پر یعنی چھت میں ہو یا معلق ہو یا محل سجود میں ہو کہ اس پر سجدہ واقع ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یوں ہی مصلی کے آگے یا داہنے یا بائیں تصویر کا ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور پس پشت ہونا بھی مکروہ ہے اگرچہ ان 3 صورتوں سے کم. اور ان 4 صورتوں میں کراہت اس وقت ہے کہ تصویر آگے پیچھے داہنے بائیں معلق ہو یا نصب ہو یا دیوار وغیرہ میں منقوش ہو. اگر فرش میں ہے اور اس پر سجدہ نہیں تو کراہت نہیں. اگر تصویر غیر جاندار کی ہے جیسے پہاڑ، دریا وغیرہ کی تو اس میں کچھ حرج نہیں. عامہ کتب. My question are: there are various kinds of toys, magazine, newspapers, etc. Have such kind of photos that is mentioned in above statements. Either they will be cause of makruh tahrimi or they are ignorable. Either They will be the cause of makruh tahrimi or they are ignorable. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2: if the photos are not installed at the wall but it is standing on ground, is it allowable? Number 3: is there any particular radius in area around the namazi? I mean to say that if the namazi offering the prayer in a room that has one canal area and namazi is standing on the left side of the room and the photo is installed at the right side of the room, we can see that it is very long distance between namazi and photo. Whether is it permissible? یہ 3 سوال ہیں اس کے. میں اردو میں جواب دوں گا. جی میگزین وغیرہ میں جو فوٹو ہوتے ہیں وہ بھی فوٹو ہے. اگر وہ فوٹو ایک نمازی کے سامنے دیوار میں ہو یا ہینگنگ وہ لٹکے ہوئے ہو یا اس کے دائیں بائیں ہو، اس صورت میں کراہت تحریمی ہے. اگر یہ فوٹو رسالوں میگزین میں چھپے ہوئے ہیں مسلی کے سامنے دیوار میں یا چھت میں دائیں بائیں رہی ہیں، اس صورت میں کراہت نہیں ہے. البتہ یہ فوٹو ناجائز ہے. اسی طور پر کیا وہ ٹوائے وغیرہ کا بھی ہے. ٹوائے کے متعلق کھلونا جی کھلونا وغیرہ اگر دیوار میں یا چھت پہ یا مصلی کے سامنے
لٹکا ہوا ہے تو اس کا وہی حکم ہے، اور اگر زمین پر کھڑا ہوا ہے تو قرات تیری بھی نہیں ہے جبکہ اس پہ سجدہ نہ ہو. جی دوسرا سوال تھا if the photos are not installed at the wall but it is standing on ground is it allowable؟ اسٹینڈنگ آن گراؤنڈ، اگر وہ گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ہے اس طرح بھی قرات تیری بھی ہوگی. جی تیسرا ہے is there any particular radius around the namazi؟ اگر اس کی نگاہ اتنی دور کھڑا ہے وہ، اس کی نگاہ آ کر کو سجدہ کی جاتی، کیونکہ اگر نظر جما کر کلمات پڑھے گا اس کی نگاہ فوٹو پر نہیں پڑے گی، اس صورت میں قرات نہیں ہونا چاہیے. جی کسی شخص کے لیے جو کہ سید صاحب ہیں امام سے مسجد میں امداد کے اعلان کے لیے کہنا کیسا ہے؟ کیا امام مسجد میں جمعہ کے وقت اس شخص کی امداد کے لیے اعلان کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. جی فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعمتین مسئلہ حسب ذیل میں کہ زید سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھتا ہے، ہر بات پر کہتا ہے کہ غوث پاک کا کرم ہے. بکر نے کہا ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا بھی نام لیا کرو، اللہ پاک کا بھی ذکر کیا کرو. تو زید نے جواباً کہا کہ اللہ کا کیا نام لے اور کیا ذکر کرے، اللہ بانجھ ہے معاذ اللہ، نربنس ہے معاذ اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کے شان پاک میں ایسی بات کہنے پر کیا حکم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ کہا ہے وہ بات ہے جتنی بات لاتے میں. کیا غوث اعظم کے علاوہ کسی کو قطب الاقطاب کہہ سکتے ہیں؟ قطب الاقطاب غوث اعظم کی خصوصیت. ہمارے یہاں کے عالم صاحب عام میت کے 10ویں یا چہلم کے موقع پہ دعوت کرنے کا جو دستور ہے اس دعوت کو مالداروں اور غنی لوگوں کو کھانے سے منع کرتے ہیں اور مسئلے کی دلیل اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے دیتے ہیں. ایسا ہی صوم کے دن کلمہ پڑھے ہوئے چنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کھانے سے دل کالا ہوتا ہے. کیا یہ لوگ برسی کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ عظمت برکت اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ لکھا ہے کہ عام میت کا کھانا بہتر ہے کہ فقراء کھائیں، اغنیاء نہ کھائیں. لیکن برسی اور چھالیسویں وغیرہ میں دعوتیں ہوتی ہیں اور یہ مخصوص عیسائی صاحب ہوتا ہے جس میں اقربا اغنیاء اور فقراء سب کو دعوت دی جاتی ہے. کھانا ان کو بھی جائز ہے، بہتر یہ کہ نہ کھائیں. اور اگر انتقال کرنے والا ولی ہے تو اس کا کھانا تبرک ہے، سب کو کھانا جائز ہے اور کھانا چاہیے. سب کے چلو کے لیے یہ حکم مطلق ٹھیک نہیں ہے. تعامل میت ہی موجود القلب ایک حدیث سے میں ہے کہ میت کا کھانا دل کا مردہ کر دیتا ہے، جس کا میں ہے کہ جب اس کا انتظار کرے کوئی مرے تو اس کو بچے سے کھانا ملے. میرا سوال ہے کہ درگاہ شریف معمور ہونے کے بعد کیا دربار میں جھاڑو لگا سکتے ہیں؟
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مغرب بعد جھاڑو لگانا منع ہے. اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے رات میں جھاڑو لگائے تو کیا یہ غلط ہے؟ مغرب بعد کی بہانات غلط ہے. تبرک کی نیت سے اور جبکہ وہاں صفائی کی جگہ سے کسی وقت بھی جھاڑو لگانا جائز ہے. حضرت الکوہل کیمسٹری میں ایک کمپاؤنڈ فیملی کا نام ہے جس میں ایتھنال، میتھنال ایٹسٹرا بھی ہیں جن میں نشہ ہے، اور ایسے کیمیکلز بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ نشہ آور نہیں. تو کیا الکوہل فیملی کے وہ کمپاؤنڈز جو نشہ آور نہیں ان کا استعمال جائز ہوگا یا وہ بھی ایتھنال کی مثل نجس ہیں؟ جب وہ آپ سے ملے ہوئے ہیں سب کا اپنے کرے. زید نے کہا تمہارا امام ٹی وی بھی دیکھتا ہے، جلسوں میں مووی بھی بنواتا ہے. اس پر بکر نے کہا ہمارے امام صاحب ٹی وی جائز سمجھ کے نہیں دیکھتے ہیں، جلسوں میں مووی بھی حرام سمجھ کے بنواتے ہیں. عرض یہ ہے کہ امام صاحب ٹی وی کو حرام سمجھ کے دیکھتے ہیں، جلسوں میں حرام سمجھ کے مووی بنواتے ہیں. کیا حضور حرام سمجھ کر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، جلسوں میں مووی حرام سمجھ کر بنوا سکتے ہیں؟ ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اگر بکر کا قول غلط ہے تو بکر پر کیا حکم ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے. بقدر اقتضاء اس کو لازم ہے اس جلسے میں ویڈیو سے منع کرے، ٹی وی دیکھنا چھوڑے، ورنہ وہ امامت کے قابل نہیں ہے. جی حضور، کچھ کام کرتے ہوئے کمپیوٹر یا فون پر قرآن شریف، تفسیر، نعت، حمد، منقبت سن سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں. حضور، اس مکان میں رہنا جائز ہے یا ناجائز جہاں مکان کے مالک کو ایک رقم دیا جاتا ہے ڈپازٹ کے طور پر؟ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ 11 مہینے تک رہ سکتے ہیں، پھر چاہے تو رینیو کر سکتے ہیں، کوئی کرایہ نہیں دینا پڑے گا. منتھلی کرنٹ، کلیننگ، واٹر کا چارج دینا پڑتا ہے. ہم اس مکان پر رہ کر فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں کے سنی عالم کا کہنا ہے کہ ایسے مکان میں رہنا اس ڈپازٹ رقم کا سود انٹرسٹ کے حساب میں آ جاتا ہے. حضور رہنمائی فرمائیں. یہ اور طرف ہے. اگر بنا کنیکشن لیے بجلی والے کو کچھ روپیز دے کر بجلی استعمال کی جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اور کاروبار میں اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ کمائی جائز ہوگی؟ یہ جائز نہیں ہے. اگر شوہر ہر بات میں کہے کہ ایسا کیا تو طلاق ہی ہے تو کیا طلاق ہوگی؟ اور بار بار بے وجہ طلاق کی دھمکی دینے کے بارے میں شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ بے وجہ طلاق کے الفاظ بار بار بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے. جی. اور اگر کسی کام پر طلاق اللہ کی ہے، اگر یہ کیا تو حیثیت کی طلاق ہے، اگر وہ کام اسے سزا ہو گیا ایک طلاق ہو گئی. مرید ہونے کے لیے ہیں سیف احمد، صناف شکیل احمد، حنا سکندر، سبینہ وائف آف محمد مناف، محمد احمد صناف محمد مناف، محمد احمد صناف محمد مناف، محمد مشہود صناف محمد مناف، مشکات ڈاٹر آف محمد مناف،
حامد حسن ہرانجہ، اظہر الدین افضل، ضیاء فاطمہ، آیان، عبد القادر عبد الصمد، تجدید، اچھا یہ مرید ہونے کے لیے ہیں سب. میں نے سب جی تجدید بیعت کے لیے معین اختر رضوی، محمد علی، محمد سفیان، عمران علی، مزمل، محمد انور، رباب رضویہ، رضیہ بانو، صدام رضوی، شمیم رضویہ. سب کو دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے. طالب ہونے کے لیے محمد حسین سید. طالب کیا جاتا ہے. خیر الخیرات پڑھنے کی اجازت عطا فرمائیں الیاس ملک. بشائر الخیرات کیا چیز ہے یہ میں نے جانتا ہے. اعمال رضا کتاب سے فیض اٹھانے کے لیے حضور سے اجازت کا طلبگار ہوں. ایس مصطفیٰ. اجازت ہے. میرا نام عابد حسین شیخ ہے اور الحمدللہ میں حضور تاج الشریعہ سے بیعت ہوں. ہم کچھ بھائی مل کر عشاء کے بعد ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پھر کلمہ پڑھ کر حسبی ربی جل اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر کلمہ، پھر الا اللہ الا اللہ، پھر کلمہ، پھر اللہ اللہ، پھر کلمہ، پھر اللہ اللہ، پھر کلمہ، پھر صلاۃ و سلام کی تکرار کرتے ہیں، پھر آخر میں دعا کرتے ہیں. کیا ہمیں تاج الشریعہ دامت برکاتہم کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو کوئی دوسرا عمل تجویز فرمائیں. اجازت ہے. پھر وظیفہ کے نماز کی پابندی کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے. جزاک اللہ. منصور. قصد کریں. جی جادو کے اثر کو کیسے ختم کیا جائے؟ ریم ندیم اور صلاح الدین. آیت الکرسی پڑھے. جی میاں بیوی میں اتفاق کے لیے وظیفہ عطا فرمائیں. فیروز ازہری. الحمد شریف پڑھے. سکسیس ان ایگزامز، جائز تمنائیں پوری ہو جائیں، اولاد نصیب ہو، بیماری سے نجات. اہل کلکتہ کے سنیوں میں اتفاق اور فتنوں سے بچنے کی دعا کی عرض ہے. کاروبار میں برکت، دل کی بیماری سے صحت، جاب پر کامیابی، پریشانیاں دور ہوں، ایمان کے ساتھ خاتمہ. ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب محمد شاداب، محمد شاہد رضا، محمد حسین سید، اعزاز حسین، ماریہ رضویہ، عاتقہ رضویہ، عالیہ رضویہ، تنزیل رضا، انصاری فریدہ، سرفراز رضا خان، عبداللہ فاروق ازہری، انیس حشمتی، حیدر حشمتی، جاوید حشمتی، جنید حشمتی، مقصود مشاہدی، حاجی شوکت حشمتی، عمر مشاہدی، مشیرہ، بلال احمد شیخ، احمد ازہری، محمد سلیم شاہدی، محمد سلیم شاہدی اور ناظم اختر اور جنید پٹیل. اللہ سب کی باتیں پوری کرے. آمین. اور ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے.